نیت اور اخلاص 10۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر میں مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سعودی عرب کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے بارے میں اطلاع دی ہے جس میں سعودی حکومت کے زیر غور ایک ممکنہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ ویزا درخواستوں کو مکمل طور پر کھولنے پر غور کر رہا تھا تاکہ لوگ مقدس شہر مکہ کی زیارت کر سکیں جسے عمرہ کہا جاتا ہے سارا سال۔ فی الحال دستیاب ویزا سال میں مخصوص اوقات تک محدود ہے۔ اگرچہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس منصوبے پر غور کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ چونکہ تیل کی قیمتیں گزشتہ برسوں سے گر رہی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آخر کار تیل ختم ہو جائے گا، سعودی حکومت دنیا بھر میں دیگر کاروباری مواقع میں سرمایہ کاری کر کے اقدامات کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ امیر رہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی ممکنہ طور پر حجاج کرام کو سارا سال مکہ جانے کی اجازت دینے کی واحد وجہ زیادہ دولت حاصل کرنا تھی۔ یہ ارادہ نیوز رپورٹ نے بہت واضح کر دیا۔ یہ بہت حیران کن تھا کیونکہ مسلمانوں کو صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ یہ مشورہ دیتی ہے کہ انسان کے اعمال کا فیصلہ اس کی نیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے فیصلے کے پیچھے ان کا مقصد صرف اور زیادہ دولت حاصل کرنا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ صرف ایک چیز جو انہیں حاصل ہوگی وہ زیادہ دولت ہے جو بالآخر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر ان کا یہ ارادہ تھا کہ حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سارا سال مکہ کا سفر کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور بے شمار نیکیاں حاصل کریں گے، تو انہیں اپنے اس منصوبے کا اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نیز وہ دولت حاصل کی جو وہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم نمبر 4899 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیک عمل کو انجام دینے والے کو جس کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی حکومت اپنے منصوبے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی تھی تو انہیں وہی ثواب ملتا جو ہر اس شخص کو ملتا ہے جس نے زیارت کا مطلب عمرہ ادا کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو اس عمل کو بڑھانے کے لیے دعوت دی۔ سال بھر کے لیے ویزا، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ گھر بیٹھے انہیں کتنا ثواب ملے گا؟ اس سے سیکھنے کا سبق آسان ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر عمل کرے گا تو اسے دونوں جہانوں میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن اگر وہ دنیا کی خاطر عمل کریں تو شاید دنیا سے کچھ حاصل کریں لیکن آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے، کیونکہ کوئی شخص اپنی بری نیت کی وجہ سے ممکنہ طور پر بے شمار انعام سے محروم ہو سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔